کہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ میری اسٹیج کی زینت تمام صاحبزادگان، علماء اکرام، میری جماعت کے عہدیداران، میری پنڈال میں موجود کثیر تعداد میں حافظ قرآن، میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے تجھے اور مجھے، یعنی آپ کو اور مجھے، یہ توفیق دی ہے۔ جس طرح آپ کافی ساری تقریریں علماء اکرام کی سن چکے ہیں اور سن رہے ہیں، جو توفیق اللہ نے مجھے اور آپ کو اور سٹیج پہ تشریف فرما علماء اکرام، صاحبزادگان اور تمام میرے مہربانوں کو اللہ نے دی ہے، اس پہ جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اللہ نے یہ جو توفیق ہمیں دی ہے، میری بات پھر غور سے سنیں کہ اس پہ جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اب چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ انتظامیہ جنہوں نے یہ خوبصورت پنڈال سجایا، میری تحریک کے وہ ورکر، وہ کارکن جو دن رات محنت کر کے ایسا خوبصورت پنڈال سجاتے ہیں، چاہے وہ فیصل آباد کا میدان ہو، چاہے وہ سندھ کا کوئی گراؤنڈ ہو، چاہے یہ اٹک کی دھرتی جو عظیم دھرتی ہے۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، اٹک والوں، آپ کو اپنے آپ پہ فخر ہے، کرنا چاہیے۔ بات غور سے سنو، توجہ کر لیں، آپ کا اور میرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، اٹک والوں، پنڈی گھیب والوں، اس غیور گاؤں کے لوگ، نکا جس کا میں یہ سمجھتا ہوں جس کا نام لینا بھی ثواب ہے، جہاں سے بابا جی نے اپنا قدم پیر رکھ کے، اور یہ آپ کے لیے خوش قسمتی ہے پنڈی گھیب والوں، نکے والوں، اٹک والوں، اور آخر میں کہتا ہوں پورے پاکستان کے تمام مسلمانوں، پوری دنیا کے اندر مسلمانوں، آپ کے لیے یہ بہت بڑا ایک عظیم موقع آیا، ایک عظیم شخص اللہ رب العزت نے آپ کو عنایت کر دیا۔ اس پہ مجھے اور آپ کو فخر ہے۔ اور دوسری بات فخر کی یہ بتانا چاہتا ہوں، مجھے تو اللہ نے یہ عزت دی، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ جس کو چاہے دے دے، جس کو چاہے ہمت دے دے، جس کو چاہے جرت دے دے۔ میں ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، جب ہماری قومی اسمبلی کے اندر ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈال کر اس حلف نامے میں تبدیلی کی کوشش کی گئی، تو پھر اس وقت میں یہ آپ سے سوال کرتا ہوں اور آج کی حکومت کی توجہ چاہتا ہوں، ہم اپنے تمام اداروں کا احترام کرتے ہیں، ہم اپنی عدلیہ کا احترام کرتے ہیں، ہم اپنی فوج کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے ہیں، ہم اداروں پہ تنقید نہیں کرتے، لیکن حکومت والوں، آپ کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے۔ آپ کی توجہ چاہتا ہوں، میں سیاسی ورکر ہوں، الحمدللہ سیاسی سوجھ بوجھ رکھتا ہوں، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ اسمبلی میں اس وقت تمام مسلمان بیٹھے تھے، تمام دینی جماعتوں کے علماء اکرام بیٹھے تھے، کیوں نہ کسی نے جرت کی؟ یہ بات ہے
کہ اللہ جس کو ہمت دے دے، اللہ جس کو توفیق دے دے، اللہ نے جس سے کام لینا ہو پھر خادم حسین رضوی جیسے پھر اللہ کی ذات پیدا کر دیتا ہے جو اپنی ویل چیئر پر بیٹھ کر 22 دن کا دھرنا دے کر ثابت قدمی کے ساتھ وہاں سے اٹھے۔ آج میں اس حکومت کی توجہ چاہتا ہوں، میں حکومت کو کچھ کہنا نہیں چاہتا، کہنے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ آج غریب مر رہا ہے، آج آپ کا آٹا مل نہیں رہا، تو پھر میں یوں کہوں کہ برگر والوں تم تو برگر کھا لو گے لیکن اب تمہیں برگر مل نہیں رہا۔ میری جماعت کا ورکر بھوک کاٹ سکتا ہے، سوکھی کھا سکتا ہے، بھوکا رہ سکتا ہے، لیکن میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، یہ ختم نبوت سے پہرا دینے سے پاک نہیں رہ سکتا۔ آپ کو یہ ثابت کر کے دیا ہے ہم نے، ہم آپ پہ تنقید نہیں، آپ سبق سیکھیں اس حکومت سے جو چلی گئی ہے، در بدر ہے، کوئی جیلوں کے اندر ہے، کوئی جیلوں سے ملک سے باہر بھاگ گئے ہیں۔ وقت آپ کا بھی تھوڑا ہے، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں آج کی حکومت، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ 136 دن کا دھرنا دے دیں، آپ اسلام آباد میں ناچ گانے کا بندوبست کر دیں، خیر ہے، کوئی بات نہیں، آپ کراچی کو بند کرنے کی بات کر دیں، کوئی بات نہیں، آپ فیصل آباد کو بلاک کرنے کی بات کریں، کوئی بات نہیں، آپ لاہور کو بلاک کر دیں، کوئی بات نہیں، آپ اسلام آباد کے دھرنے کے دوران پی ٹی وی پہ حملہ کر دیں اور قبضہ کر دیں، آپ توڑ پھوڑ کریں، کوئی بات نہیں۔ کیا میں یہ صرف پوچھنا چاہتا ہوں، میں کہنا کچھ نہیں چاہتا، میں صرف پوچھنا چاہتا ہوں آج کے ان تمام مہربانوں سے جو حکومت کے ایوانوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تاریخ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وید وہ جماعت ہے جس نے بڑا کام کر کے دکھایا، پوری امت مسلمہ کے سر کو بلند کیا، کام ہم نے ایسا کیا کہ آج کفار بھی کانپ رہا ہے، اور ملک کے اندر رہنے والا جس کا یقین خاتم النبیین پہ نہیں ہے وہ بھی آج بڑے ہوش کے ساتھ بات کرنے پر مجبور ہے۔ ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ ہم ختم نبوت کا پہرا دینا جانتے ہیں، ہم ناموس رسالت کی بات کرنا بھی جانتے ہیں، ہم اس کا تحفظ کرنا بھی جانتے ہیں۔ ہم نے جب ثابت کیا تو پھر کتنی دفعہ آپ ہمیں آزماؤ گے؟ آج کی حکومت ہوش کے ناخن لو، ہمیں کسی چیز سے ڈر نہیں، تمہاری کسی چیز سے غرض نہیں، تم مہنگائی کرو، تم پیٹرول مہنگا، ڈیزل مہنگا، ڈالر کی قیمت کہاں چلی گئی، ہم تو کچھ نہیں کہہ رہے، ہم ٹکڑے کھا کر فٹ پاتھ پر لیٹ کر اپنی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ برملا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ختم نبوت پہ نہ کمپرومائز کیا ہے، نہ کریں گے، نہ انشاءاللہ ختم نبوت پہ کوئی حرف آنے دیں گے۔ ہمیں ناموس رسالت پہ بات کرنے کا طریقہ بھی آتا ہے اور اس کا تحفظ کرنے کا طریقہ بھی آتا ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں آج کی حکومت کو کہ ہوش کے ناخن لو۔ میں نے بڑا برملا کہا، ہمیں اپنے اداروں کا احترام ہے، ہم اپنی عدلیہ کا احترام کرتے ہیں، ہمیں اپنی عدلیہ پہ پوری توقع ہے، اور ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں، احترام کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ حکومت ایک بات، احتساب کے نام پر ظلم کرنا چھوڑ دو۔ آج جو بازار آپ نے گرم کر رکھا ہے، کل آپ کا بھی حشر ٹھیک نہیں ہوگا۔ میری بات آپ کو کڑوی تو لگ رہی ہوگی، لیکن
مشورہ بڑا مناسب دے رہا ہوں، بات بڑی جائز کر رہا ہوں، اور ایسے پلیٹ فارم سے کر رہا ہوں جہاں ہمارا کوئی ذاتی مفاد نہیں۔ آپ نے دھرنے دیے حکومت چھیننے کے لیے، آپ نے دھرنے دیے حکومت لینے کے لیے، ہم نے پہرا دیا ختم نبوت پر، ہم نے حضور کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے خلاف ہم نے آواز اٹھائی۔ اور میں آخر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، جب ہالینڈ میں اس مردود نے خاکے بنا کر کمپٹیشن کی بات کی، میں آج آپ ہی سے پوچھتا ہوں پھر کس نے آواز اٹھائی؟ میرے بابا جی کا قافلہ لاہور سے چلا اور مرگاہ کے مقام پر ہمیں اطلاع ملی کہ جناب بھاگ گیا ہے، آپ چلے جائیں۔ ہم آپ کو یہ میسج کنوے کرنے آئے ہیں، ہم آپ کو یہ بتانے آئے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے ہم پوری ہماری جماعت، ہمارا ایک ایک ورکر، ویسے تو میں اگر یہ کہوں، اگر آپ کو برا نہ لگے، یہ صرف تحریک لبیک پاکستان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام نہیں ختم نبوت پہ پہرا دینا، یہ ہر اس فرد کا، ہر اس شخص کا جس کا یقین ہے خاتم النبیین پر، اس پر فرض ہے اور لازم ہے۔ لیکن میں نے کہا تھا یہ اللہ کی توفیق ہے، اللہ جس کو چاہے توفیق دے دیتا ہے، میرے اللہ کا کرم ہے، اللہ نے مجھ جیسے بندہ ناچیز کو، میری جماعت کے ہر ادنا سے ادنا ورکر کو، ہمارے علماء اکرام اور مشائخ اعظم کو، اور تمام ہمارے پیر صاحبان کو اللہ نے یہ توفیق جن کو دے دی ہے، وہ اس پہ پہرا دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم پہرا دیتے رہیں گے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ آخر میں ایک بات کر کے اپنی بات کو ختم، میں زیادہ وقت دے گیا لیکن بات کرنا ضروری تھا، کیونکہ ہماری تقریروں میں ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، لیکن اگر اس حکومت کو ہم کچھ نہ کہیں، جو مہنگائی کا دور ہے، کرپشن کا دور ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ خود سارے دیکھ سکتے ہیں، تمام صحافی برادری کا میں دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ ہماری بات کو اجاگر کریں گے۔ یہ بات کرنا بہت ضروری تھا۔ آخر میں اپنے ورکرز کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں، کوئی جذباتی کام ہم نے نہیں کرنا، کوئی جذباتی بات ہم نے نہیں کرنی۔ ہمارے 25 لوگوں کی جو ضمانتیں ہائی کورٹ سے منظور ہوئی، اس میں سے 5 لوگ اٹک جیل سے رہا ہو چکے ہیں، اور باقی 20 انشاءاللہ تعالیٰ کل آ جائیں گے، اور جو باقی ہمارے 61 لوگ رہتے ہیں انشاءاللہ ان کے لیے بھی ہم ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ اور جیسے میں نے پہلے عرض کی، ہمیں اپنی اعلیٰ عدلیہ پہ پوری طرح یقین ہے کہ انشاءاللہ ہمیں وہاں سے انصاف ملے گا، اور بہت جلد وہ دوست بھائی بھی ہمارے درمیان موجود ہوں گے۔ آپ سب جتنے میرے مہربان دور دراز سے یہاں تشریف لائے، دل کی اتھا گہرائیوں سے اپنی جماعت کی طرف سے اٹک والے جو میرے دوست بھائی، اور خاص کر کے اگر میں اپنے عمر کا نام نہ لوں تو عمر ارشد کا نام نہ لینا زیادتی ہوگی، میرے ساتھ وہ دن رات، اور تمام جیلوں میں ہمارے پورے پنجاب میں کچھ 7-8 مختلف جیلوں میں ہمارے دوستوں کو بھیجا گیا۔ الحمدللہ تمام جیلوں میں جا کر اپنے دوستوں سے مل کر، اور پھر ہائی کورٹ میں ان کا کیس لڑ کے الحمدللہ اللہ کے احسان سے کل ہمیں رہائی بھی نصیب ہوئی، اور آئندہ بھی ہمیں اپنے اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ حضور کے صدقے اللہ پاک ہم پہ مہربانی کریں گے۔ تھوڑی بہت سختی آ جاتی ہے، برداشت کرنا ہے، انشاءاللہ کامیابی ہمارے ہی قدم چومیں گی، کیونکہ ہم حق پر ہیں، ہم سچ پر ہیں۔ آخر میں بات کو ختم کر رہا ہوں۔ سٹیج سجانے والے تمام اٹک کے جتنے میرے لبیک کے دوستوں نے یہ محنت کی، اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ آپ کا آنا، میرا آنا، سٹیج پہ تشریف فرما، تمام علماء اکرام کا یہاں آنا، اللہ اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ ہم تو دعائی کرنے والے لوگ ہیں، اور دعا سے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری مدد بھی ہو رہی ہے اور تقدیر بھی بدل رہی ہے۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے،
خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، اے خدا تو نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کے پردہ مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے، اپنے دامن سے کر کے وابستہ ہر مصیبت کو ٹال رکھا ہے، میں تو کب کا مٹ گیا ہوتا تیری رحمتوں نے پال رکھا ہے۔